عمرے کے احرام کی نیت سے متعلق ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو شخص عمرے کا ارادہ رکھتا ہے وہ احرام کی نیت کہاں سے کرے؟ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص کہاں سے آ رہا ہے مکہ۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے میقات جہاں سے گزرنے والا شخص اگر مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو احرام کی نیت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس بارڈر لائن سے احرام کی نیت کے بغیر، حالت احرام کے بغیر گزرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو میقات سے باہر سے آ رہا ہے اور مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ میقات کی جو بارڈر لائن ہے، اس سے پہلے کا جو ایریا ہے وہاں پر رہنے والا جو شخص ہے وہ آفاقی کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آفاقی ہے یعنی میقات سے پہلے سے آ رہا ہے، جیسے ریاض سے آ رہا ہے، سعودی عرب ہی کا علاقہ ہے، اسی طرح طائف سے آ رہا ہے، طائف بھی سعودی عرب کا شہر ہے لیکن میقات سے باہر ہے، یوں ہی مدینہ طیبہ جو ہے وہ سعودی عرب ہی کا شہر ہے لیکن میقات سے باہر ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں یا ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی یہیں سے جاتے ہیں اور میقات کو کراس کرتے ہیں۔ میقات مختلف ہیں تو کوئی نہ کوئی میقات ان کے راستے میں آتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو میقات کے باہر کے ایریا سے آ رہا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ میقات پر آ کر یعنی میقات پر وہ حالت احرام کے بغیر گزرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میقات آنے سے پہلے اس کے لیے احرام کی نیت یا میقات کے مقام پر اس کے لیے احرام کی نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ یہاں سے گزرے گا تو دم لازم ہوگا۔ ہاں، اس سے پہلے وہ کہیں سے بھی نیت کر سکتا ہے، یہ اس کی چوائس پر ہے، لیکن اس بارڈر لائن پر آئے گا تو یہاں پر اس پر احرام کی نیت کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ میقات کو کراس کرنے کے بعد کے ایریا میں ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے۔ تو میقات کے بعد اور حدود حرم سے پہلے یہ جتنا ایریا ہے اس کو حل کہا جاتا ہے، اور اس ایریا میں رہنے والا شخص حلی کہلاتا ہے۔ اگر اس کو عمرہ کرنا ہے تو یہ جہاں پر ہے یعنی حل میں، یہ وہیں سے احرام کی نیت کر کے مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حل کے بعد آنے والے ایریا یعنی حدود حرم میں رہتا ہے۔ اگر یہ شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حالت احرام کے لیے یعنی احرام کی نیت کرنے کے لیے اس کو حل میں آنا ہوگا، اور یہ حل میں آ کر عمرے کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ وہیں حدود حرم میں نیت کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حل میں آنا ہوگا اور وہ اس مقام پر آ کر عمرے کی نیت کرے گا، احرام کی نیت کرے گا۔ جیسے عام طور پر قریب ترین جو حدود حرم کے باہر قریب ترین ایریا جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، جہاں پر عام طور پر عمرہ کرنے والے حضرات جاتے ہیں اور وہیں سے حالت احرام کی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جعرانہ بھی ہے، یا کسی اور جگہ پر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد عائشہ ہی جائیں، حل میں کسی بھی ایریا میں آپ آ کر کہ حدود حرم ختم ہوگی اور آپ حدود حرم سے باہر نکل آئے، میقات کے اندر ہیں، حدود حرم سے باہر نکل آئے، تو آپ وہاں سے عمرے کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میقات سے جو شخص آ رہا ہے باہر سے، وہ آفاقی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات کے پوائنٹ پر سے پہلے یعنی اس پوائنٹ پر تو اس کو لازم ہوگا کہ وہ احرام کی نیت کر لے، اور اس سے پہلے بھی وہ کر سکتا ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتا اس بارڈر لائن کو احرام کی نیت کے بغیر۔ دوسرا حلی ہے جو میقات اور حدود حرم کے درمیان جو ایریا ہے اس میں ہے، اور تیسرا مکی ہے۔ ان دونوں کو اگر عمرہ کرنا ہے تو یہ حل ہی سے احرام کی نیت کریں گے۔ یہ تو موجود ہی حل میں ہے تو یہ وہیں سے کر لے گا، اور مکی جو شخص ہے جو حدود حرم میں ہے اس کو حدود حرم میں جو شخص ہے اس کو حدود حرم سے باہر حل میں آنا ہوگا، اور وہ حل میں آ کر عمرے کے احرام کی نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ تین مختلف لوگ ہیں، اور یہ ایریا وائز جو ہے ان کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری ہدایات ہیں عمرے کے احرام کی نیت کرنے والوں کے لیے۔